تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعوے دار شداد نے بنائی تھی اور دوسری جنت بنانے والے شخص کا نام حسن بن صباح تھا۔ حسن بن صباح کی جنت ایران میں موجود ایک قلعے میں تھی جسے قلعہ الموت کہا جاتا تھا۔ اس جنت میں رہنے والوں کو فدائی یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ انسانی تاریخ میں خودکش حملوں کا آغاز حسن بن صباح کے فدائیوں نے ہی کیا تھا۔ ان فدائیوں کو جب کبھی کسی سلطان، عالم یا بڑے جرنیل کے قتل کا حکم ملتا تو یہ اپنا کام ہر قیمت پر پورا کرتے تھے، اور اگر اس مشن میں یہ ناکام ہوتے اور پکڑے جاتے تو اپنے آپ کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اس لیے مارتے تھے تاکہ وہ اس جنت میں جا سکیں جس کا حسن بن صباح نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وہ جنت اس نے اپنے ہی محل میں خوبصورت باغوں کے درمیان بنا رکھی تھی، جہاں حسین ترین لڑکیوں کو حوریں بنا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ حوریں فدائیوں کو حشیش پلا کر نشے میں رکھتی تھی۔ حسن بن صباح اپنے فدائیوں کو حشیش یعنی بھنگ کا استعمال اس قدر زیادہ کرواتا تھا کہ اس کے فدائیوں کو حشاشین کہا جانے لگا۔ اسی نشے کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے فدائیوں کو اپنا دیوانہ بنایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، حسن بن صباح کو 5ویں صدی کے پراسرار، منافق اور خطرناک ترین انسان کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کا تعلق اس دور سے ہے کہ جس دور میں نظام الملک، خواجہ حسن طوسی، جدید علم کلام کے بانی ابن رشد اور مشہور مفکر اور سائنسدان عمر خیام اس دنیا میں موجود تھے۔ حسن بن صباح عمر خیام کا ہم عصر اور ابن رشد کا کلاس فیلو بتایا جاتا ہے۔ یہ خود کو شیخ الجبل یعنی پہاڑوں کا شیخ کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس وقت سلجوقی حکمرانوں کا دور تھا۔ مغرب کی طرف سے صلیبی جنگیں عروج پر تھیں اور مسلمان جنگجو بڑی بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی دوران فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا۔ اس فرقے کے بانی حسن بن صباح نے پوری دنیا پر اپنی حکومت کے خواب دیکھنا شروع کر دیے اور اپنی منافقانہ پالیسیوں سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اسلامی ریاستوں کو تباہ کرنے کے لیے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ وقت کے سلطان بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے۔ دراصل اسے انسانی نفسیات، علم نجوم اور جادوگری میں مہارت حاصل تھی۔ انہی علوم کی مدد سے اس نے اپنے فدائیوں کی اتنی بڑی فوج اکٹھی کی کہ اس فوج کا مقابلہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ فدائی ہر وقت ہر کسی کی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ حسن بن صباح جوان عمری میں مصر چلا گیا اور وہاں فاطمی خلیفہ مستنصر نے اس کی قابلیت اور ذہانت سے خوش ہو کر اسے اپنا خصوصی داعی بنا کر ایران میں اسماعیلی دعوت پھیلانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی دوران حسن بن صباح نے الموت نامی ایک قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حسن بن صباح نے سال 1094 میں اسماعیلی خلیفہ سے لا تعلقی کر لی اور اپنے آپ کو شیخ الجبل کا نام دیا اور قلعہ الموت کے پاس اپنی الگ ریاست قائم کر لی اور اس ناقابل تسخیر قلعہ کو اپنا مرکز بنا لی۔